بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں موسیٰ خان اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ٹریول ود لیو 1991۔ جیسا کہ میں پہلے آپ کو اس سے پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ میں نے نیا سلسلہ شروع کیا ہے بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی آمد، مسلمان حکمرانوں کی مختلف حکومتیں۔ اس سلسلے میں جو پہلا میرا ویلاگ تھا اس میں ایک مختصر انٹروڈکشن تھا، جس میں تھوڑا سا مزید اضافہ کرتے ہوئے میں اس ویڈیو میں آپ کو پھر اس کا ایک مختصراً جائزہ دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر ہم گریجولی مختلف ادوار کی طرف جائیں گے۔ سب سے پہلا دور جو ہے وہ محمد بن قاسم کا 710 عیسوی میں، جب محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا تو ہم اسے وہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک مختصراً ہسٹری جو پہلے ویلاگ میں نے آپ کو کہا تھا اسے کنٹینیو کرتے ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 8ویں صدی کے آغاز میں بر صغیر میں عربوں کی آمد ہوئی۔ اس سے پہلے عرب وہاں پہ نہیں تھے۔ عربوں کی آمد کس سلسلے میں ہوئی؟ تجارت کے سلسلے میں، اور انہوں نے افغانستان اور سندھ میں پھر اپنی حکومت بھی قائم کر لی۔ کیسے قائم کی؟ جب محمد بن قاسم آیا۔ پھر 10ویں صدی کے آخر اور 11ویں صدی کے شروع میں محمود غزنوی کا دور شروع ہوا۔ محمود غزنوی وہاں پہ وارد ہوا، اور سن 1206 میں وسطی ایشیائی ترکوں نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی، اور 14ویں صدی عیسوی کے اوائل تک شمالی ہند کے ایک بڑے حصے پر اپنا اقتدار مستحکم کر لیا۔ لیکن 14ویں صدی کے ختم ہوتے ہوتے ان کا زوال شروع ہو گیا۔ سلطنت دہلی کے زوال سے دکن سلطنتیں ابھر گئیں۔ سلطنت بنگالہ بھی ایک اہم قوت کے طور پر نمودار ہوئی اور 3 صدیوں تک مسلسل تخت اقتدار پر براجمان رہی۔ سلطنت دہلی کے اسی عہد زوال میں وجے نگر سلطنت اور مملکت میواڑ کے پہلو بہ پہلو دیگر مختلف طاقتور ہندو اور راجپوت ریاستیں بھی قائم ہونا شروع ہوئیں۔ 15ویں صدی عیسوی میں سکھ مت کا ظہور ہوا۔ 16ویں صدی عیسوی سے عہد جدید کی ابتدا ہوتی ہے، جب مغلیہ سلطنت نے بر صغیر ہند کے بڑے رقبے کو اپنے زیر نگین کر لیا۔ دنیا میں صنعت کاری کے ابتدائی نمونے پیش کیے اور عالمی سطح پر عظیم ترین معیشت بن گئی۔ یہاں یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ صنعت کاری کو جدید خطوط پر استوار کس نے کیا؟ ہندوستان بر صغیر میں مغلوں نے کیا۔ اس سے پہلے ایک انڈسٹری کے طور پر صنعت نہیں تھی، لیکن مغلوں نے اس کو اسٹیبلش کیا اور ایک صنعت کاری کے ابتدائی نمونے پیش کیے۔ سلطنت مغلیہ کے عہد میں ہندوستان کی مجموعی گھریلو پیداوار دنیا کی چوتھائی گھریلو پیداوار تھی، جو یورپ کی کل گھریلو پیداوار سے زیادہ تھی۔ 18ویں صدی کے اوائل میں مغلوں کا تدریجاً زوال شروع ہوا، جس کی بنیاد پر مرہٹھوں، سکھوں، میسوریوں، نظاموں اور نوابان بنگالہ کو بر صغیر ہند کے بہت بڑے رقبے پر زور آزمائی کا موقع مل گیا، اور جلد ہی مختلف حدوں کی ریاستیں وجود میں آ گئیں۔ 18ویں صدی کے وسط سے لے کر 19ویں صدی کے وسط تک ہندوستان کے بیشتر علاقوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے قبضہ کرنا شروع کر دیا، جس سے سلطنت برطانیہ نے ہندوستان کی سرزمین پر اپنا خود مختار آمر اور نائب مقرر کر رکھا تھا۔ لیکن ہندوستان کے باشندے کمپنی حکومت سے سخت بیزار اور بددل تھے۔ نتیجتاً 1857 میں تحریک آزادی کی زبردست لہر اٹھ گئی، اور شمالی ہند سے لے کر وسطی ہند تک اس لہر نے حصول آزادی کی روح پھونک دی۔ لیکن یہ تحریک کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کے بعد سلطنت برطانیہ نے کمپنی کو تحلیل کر دیا اور ہندوستان براہ راست تاج برطانیہ کے ماتحت آ گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد چودھری رحمت علی، محمد علی جوہر، ابوالکلام آزاد، موہن داس گاندھی اور دیگر ہندو مسلم رہنماؤں نے اپنی تحریروں، تقریروں اور رسائل و جرائد کے ذریعے پورے ہندوستان میں حصول آزادی کی تحریک چھیڑ دی۔ اولاً تحریک خلافت نے، پھر انڈین نیشنل کانگریس نے ہندوستان کے باشندوں کے اس جذبے کو ایک مہم کی شکل میں پیش کیا۔ کچھ عرصہ کے بعد اس جدوجہد میں آل انڈیا مسلم لیگ بھی شامل ہو گئی۔ تھوڑی ہی مدت گزری تھی کہ مسلم لیگ کے رہنماؤں نے ان علاقوں پر جہاں مسلم اکثریت تھی وہاں ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ کر دیا، اور جب یہ مطالبہ رکھا تو یہ مطالبہ آہستہ آہستہ زور پکڑتا چلا گیا، اور بالآخر کانگریس کی قیادت کی رضامندی کے بعد سلطنت برطانیہ نے
ہندوستان کو 2 لخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلہ کے نتیجہ میں ہندوستان بھارت ڈومینین اور پاکستان ڈومینین کے نام سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہندوستان نے برطانوی استعمار سے نجات پائی۔ تو ناظرین، یہ تو تھا ایک انٹروڈکشن جو میں نے پچھلی ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا اور اس ویلاگ میں بھی۔ یہ تو تھا انٹروڈکشن۔ اب ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ کب مسلمان یہاں پہ آئے اور انہوں نے کس طرح حکومت قائم کی۔ تو سب سے پہلے جو حکومت قائم کی وہ سندھ میں محمد بن قاسم نے اسلامی سلطنت قائم کی۔ محمد بن قاسم سندھ میں کیسے آیا، کس طرح وارد ہوا، کس طرح سندھ پہ قبضہ کیا اور کیسے اپنی حکومت بنائی، تو یہ سب دیکھنے کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے حلقہ بہا، اپنے سرکل میں، اپنے دوستوں میں اسے شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ تو نیکسٹ ویلاگ میں آپ کو محمد بن قاسم کے حالات زندگی، اس کی حکومت، اس کے بارے میں آپ کو ایک جائزہ پیش کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔